ایک انہوں نے کہا کہ غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا، ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، یا پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، جب ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کو نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا، پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفتار۔ ایک بہن نے یہ کویسچن کیا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے بعض اوقات ہم سو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی تو فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، کوئی گالیاں بکتے ہوئے سوتا ہے، کوئی چرس پیتے ہوئے سوتا ہے، کوئی نشہ کر کے سوتا ہے، کوئی زنا کرنے کے بعد سوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل سو سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔ ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرض والی سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں، بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا۔ اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے آپ ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں۔ فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری وتھ بونس، کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ تمہیں آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقویٰ ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں، جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے، دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری عمر تقریباً 30 سال ہے اور میری قوت برداشت بہت کم ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے اور میں مطلب یہ کہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا ہوں، تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں، کیونکہ مجھے شدید خوف ہے میں بیوی کا حق پورا نہیں کر سکوں گا، سسرال والوں کے ساتھ میرے رویے خراب ہو جائیں گے، تو اگر میں شادی نہ کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شادی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، اور طبیعت بالکل نارمل ہے، ایسا نہیں کہ شادی نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہو جائے یا اس کا خوف ہو، طبیعت بھی نارمل ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اسی کے بارے میں سرکار کے فرمان ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بنیاد بناتے ہوئے سنت ترک کریں گے تو مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں، آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، بیانات وغیرہ سنا کریں، ہمارا احکام شریعت دیکھیں، درس بخاری دیکھ لیا کریں، اس کے علاوہ میری کتاب قرب الہی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، وہ اس طرح باطنی علاج کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے بہت اچھے آپ کو مواد فراہم کرے گی، تو ان کو آپ پڑھیں ان چیزوں کو اور اپنی طبیعت کو چینج کریں۔ کہاں تک بھاگتے رہیں گے؟ کیا یہ قوت برداشت کا کم ہونا آفس میں ظاہر نہیں ہوتا؟ اسکول کالج وغیرہ میں نہیں ہوا؟ کیا ابھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا؟ تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا ہو، اسکول کالج چھوڑ دیا ہو، آفس چھوڑ دیا ہو، کاروبار چھوڑ دیا ہو کہ جو کچھ میں خواہ غصہ کرتا ہوں اور جنگلوں میں نکل گئے ہوں؟ ایک شادی کے اوپر ہی آپ نے فوکس کر لیا۔ اس لیے ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ذہن نہ بنائیں۔ جو شخص شادی کر کے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا کر قوت برداشت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، وہ ایسے لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے کہ جو ان ذمہ داریوں سے بھاگ کر کنوارے پن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس عمل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟ بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے، اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے، اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے۔ کہ میرے شوہر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، میں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں تجوید سے، تو میں آن لائن باہر سے بچیوں کو آن لائن پڑھاتی ہوں، باہر کی بچیوں کو، اور ان سے پیسے لیتی ہوں، کیا میرا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بہن بالکل جائز ہے، اس میں کون سی ناجائز چیز ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں قرآن پڑھا کر اس کی اجرت لے رہی ہوں تو یہ قرآن کی اجرت لینا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں ہے، آپ بالکل اجرت لے سکتی ہیں۔ معلم کی اجرت کو فقہا نے بالکل جائز قرار دیا ہے، اور اس پر یہ فتویٰ دینا کہ جو معلم اجرت لے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، تو خدا را ایسا یہ فتویٰ نہ جاری کریں۔ دینی استاد ہو، مؤذن ہو، امام ہو، اسی طریقے سے کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہو، اگر اس کا قصد و ارادہ صرف اللہ کی رضا ہے لیکن بامر مجبوری وہ اپنا وقت دیتا ہے اور اس کی اجرت بھی لیتا ہے، تو شرعاً اس کو بالکل ثواب بھی ملے گا اور اس کے لیے رزق بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ جو یہ کہے کہ اس پہ ثواب مرتب نہیں ہوگا، وہ سمجھ لیں کہ ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا، کیونکہ ہزاروں استاد ایسے ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا پڑھانے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم آ کر ہم بھی اس طرح استاد بن کے پڑھائیں گے، ذریعہ معاش کو اختیار کر نہیں سکیں گے، اور اس کے پڑھانے کا تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے ہم تنخواہ لے رہے ہوں گے، تو پھر اس راستے کو چھوڑ ہی دو، دوسرے راستے پہ چلے جاؤ۔ یہ پھر جملے کیا دین کی خدمت ہوں گے؟ کیا اس سے دین کا جذبہ پیدا ہوگا؟ اگرچہ وہ اقوال بھی بعض جگہ موجود ہیں، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، لیکن صحیح قول یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو سیلریز دیتے تھے، جب آپ خاص طور پہ امیر المومنین بنے آپ نے ڈبل سیلریز کر دیں، اور فرمایا کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو باقاعدہ آپ کو بیت المال سے آپ کے ماہانہ اخراجات دیے جاتے تھے، روز کی ایک بکری ہوتی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مہمان آتے تھے آپ کے پاس، قافلے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، تو روزانہ ایک بکری اور ماہانہ اخراجات۔ اگرچہ میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے جتنا بیت المال سے لیا تھا اس کا حساب کتاب کر کے وہ سب بیت المال میں جمع کروایا، یہ بھی ثابت میں نے پڑھا ہے خود۔ لیکن بہرحال لیا تو صحیح، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا کسی بھی چیز کا؟ اس طرح میرا مشورہ یہی ہے کہ یوں نہ کریں، ویسے لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اور ہم قریت کے وہ مسائل نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کریں جس سے ان کی دل آزاریاں ہوں، جن سے وہ پیچھے ہٹیں، جن سے ینگ جنریشن قریب آتے ہوئے 10 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور وہ کہیں کہ سارے جو مولوی حضرات ہیں چونکہ یہ دنیاوی مال اس کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں تو ان کو تو ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ثواب تو دور کی بات، جو ایسے عمل سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اس سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو یہ تو حرام ہے، یہ ریا کے اندر شامل ہوتا ہے، تو یہ جہنم میں بھی جائیں گے سارے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور قول کر لیں،
جب اس میں نرمی اور آسانی رکھی ہے تو پھر اس میں بھائی جان کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو اگر میری بہن کو کسی نے اس طرح کہہ دیا ہے، بالکل نہ گھبرائیں، آپ بچیوں کو پڑھائیں، اللہ کے لیے پڑھائیں، ثواب کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، باقی آپ جو اجرت لے رہی ہیں آپ تو ویسے ضرورت مند ہیں، آپ کے لیے بالکل طیب اور بالکل حلال ہے۔